بیٹا مر گیا لیکن فون آن تھا۔ یہ جملہ سلیم کے لیے ایک قیامت کی طرح تھا۔ ایک ہسپتال کے خاموش کمرے میں سلیم کے ہاتھ میں وہ فون تھا جس میں صرف ایک آخری آواز باقی تھی۔ نرس نے آہستہ سے فون اس کے ہاتھ میں رکھا اور بس اتنا کہا، یہ آپ کے بیٹے کا ہے۔ اس نے کہا تھا آپ کو دینا ہے۔ سلیم ایک ریٹائرڈ استاد، سخت گیر وقت کے پابند، جذبات چھپانے کا ماہر، لیکن دل کے اندر ایک باپ چھپا بیٹھا تھا۔ حمزہ اس کا بیٹا، ایک خواب دیکھنے والا فنکار، لیکن باپ کی سختی نے اسے خاموش کر دیا تھا۔ ایک دن حمزہ نے ہمت کر کے پوچھا، ابو، میں گٹار سیکھنا چاہتا ہوں، اپنی کمائی سے، اجازت ہو تو؟ سلیم نے تیور بدل کر کہا، یہ سب بکواس ہے، گٹار سے کوئی مستقبل نہیں بنتا، پڑھائی پر دھیان دو۔ حمزہ چپ ہو گیا اور اس رات گٹار کو الماری میں بند کر دیا۔ اپنے خوابوں کے ساتھ وہ پڑھتا رہا، کامیاب ہوتا رہا، لیکن اس کی آنکھوں سے وہ چمک غائب ہو گئی تھی۔ باپ بیٹے ایک ہی میز پر بیٹھتے، لیکن درمیان میں ایک سمندر سا فاصلہ تھا۔ ایک دن حمزہ یونیورسٹی سے واپس آ رہا تھا، سرد ہوا چل رہی تھی اور قسمت بھی کچھ سرد ہی تھی۔ ایک تیز رفتار گاڑی، ایک لمحہ، اور حمزہ زمین پر پڑا تھا۔ لوگ جمع ہو گئے اور ایمبولینس اسے لے گئی۔ ہسپتال کے بستر پر حمزہ آخری سانسیں لے رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ نرس کو قریب کر کے کہا، میرا فون ابو کو دے دینا، اور کہنا میں تھوڑا ناراض تھا لیکن محبت کرتا تھا۔ سلیم نے کانپتے ہاتھوں سے فون کھولا۔ ایک نوٹ، جو شاید زندگی کا سب سے اہم خط تھا، وہ نوٹ شروع ہوتا ہے، ابو میں جانتا ہوں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن بس کبھی اظہار نہیں کیا۔ تصویریں پلکوں پر تیرنے لگیں، باپ بیٹے کی ہنسی، ناراضگی، خاموشی، سب کچھ ایک فلم کی طرح واپس آنے لگا۔ حمزہ نے آخری لمحوں میں وہ الفاظ لکھے جو برسوں میں باپ سے نہ سن سکا۔ نوٹ ختم ہوا ان الفاظ پر، اگر کبھی آپ کو میری آواز یاد آئے تو گٹار کو چھو لینا، میں وہیں ہوں گا۔ سلیم نے ہمت کی اور برسوں بعد حمزہ کے کمرے کا دروازہ کھولا، الماری سے گٹار نکالا جس پر اب بھی اس کے بیٹے کی خوشبو باقی تھی۔ بیٹے کی تصویر کو دیکھتے ہوئے سلیم کے لب کانپے، آنکھوں میں آنسو تھے لیکن دل میں فخر۔ اور پہلی بار سلیم نے کہا، بیٹا، مجھے تم پر بہت فخر ہے۔ محبت چھپانے سے رشتے نہیں بچتے، کبھی کبھی صرف ایک لفظ کسی کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔